کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ مسجد نبوی کے اندر اذان پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، اور تمام صحابہ کے سامنے جو ہے وہ گفت و شنید کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اور کیا ہوتا ہے، ایک روز میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، سبحان اللہ، راستے میں جاتے ہوئے ننھے منھے سے بچے جو ہیں وہ کھیلنے کے لیے آتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں تو نماز ادا کرنے کے بعد جب نکلتے ہیں اور راستے میں جاتے ہوئے تمام بچوں کو جو ہے وہ مٹھائیاں بانٹتے ہیں، کھجوریں دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، قربان جائیں ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان پہ۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا جب مسجد نبوی سے نکلتے ہیں اور جاتے ہوئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو چھوٹے بچے صحابہ کے آتے ہیں ان کو کھجوریں دیا کرتے ہیں، کھجوریں بانٹے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب وہ کھجوریں بانٹتے ہیں، جب وہ مٹھائیاں بانٹتے ہیں، وہ بچے خوشی خوشی دوسرے دن 5 نمازوں کے بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک روز کیا ہوتا ہے، ایک روز ان صحابہ کے بچوں کے بیچ میں ایک یہودی کا بچہ بھی آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب یہودی کا بچہ آتا ہے اور یہودی کا بچہ جو ہے وہ گھبراتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ محمد مصطفیٰ مسلمانوں کے آقا ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے یہ صحابہ کے بچوں سے پیار کرتے ہیں، شاید مجھ سے نہ کرتے ہوں۔ معاذ اللہ وہ بچہ رک جاتا ہے اور صحابہ کے بچے کہتے ہیں آؤ آپ بھی ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے چلو اور ہمارے آقا جو ہیں آپ کو اچھی نعمت سے نوازیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور جو یہودی کا بچہ ہے کہتا ہے کہ آپ کے آقا شاید ہمیں دھتکار دیں، اور صحابہ کے بچے کہتے ہیں نہیں نہیں دھتکاریں گے نہیں، آپ چل کے تو دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ بچہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو زانوں بیٹھ جاتے ہیں، گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب میرے اور آپ کے پیارے آقا گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں، بچے کو اٹھا کے سینے سے لگاتے ہیں، سینے سے لگا کے شفقت سے جو ہے اسے کھجوریں دیتے ہیں، مٹھائیاں دیتے ہیں۔ بچہ خوش ہو کے جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ دین کے جو مہربان آقا ہیں، اسلام والے آقا ہیں، یہ کتنے مہربان رحمت للعالمین آقا ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ آقا جو ہے ہمیں دیکھو، میں ایک یہودی کا بچہ ہوں اور یہ مسلمانوں کے آقا ہیں، مجھے گود میں لے کے دو زانوں ہو کے بیٹھے ہیں اور مجھے جو ہے انہوں نے بوسہ دیا ہے اور اس کے بعد مجھے سینے سے لگایا ہے۔ یہ کتنے پیارے آقا ہیں، جو ہمارے یہودی قوم کے لوگ ہیں یہ غلط بول رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے سچے نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میں تھوڑا تعارف کروا دیتا ہوں کہ وہ بچہ جس یہودی کا تھا وہ قوم کا سردار تھا اور وہ یہودیوں کا سردار تھا۔ اس نے اپنے یہودی کنبے کے اندر کہا تھا اگر کوئی جو ہے کسی قوم کا کوئی بچہ بھی یعنی یہودی قوم کا کوئی بچہ بھی محمد کی پیروی کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن ادھر کیا ہوتا ہے، دیکھو اللہ کی شان کہ اسی یہودی کا بچہ جو ہے وہ گھر سے نکلتا ہے اور جو ہے مسجد نبوی کے صحن میں جا کے جو ہے بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب وہ بچہ کھیلنا شروع کر دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی راہوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اسی مقام پہ میاں محمد بخش کہتے ہیں کہ دانش مندانو سپنے لڑدا ایک کھڑو دواری، او دانش مندان سپنے لڑدا ایک کھڑو دواری، اوئی تو خان محمد مت جنا دی ماری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
कहने का मकसद ये है कि वही लोग धोखा खाते हैं जिनकी अकल नहीं होती है। देखो वो यहूदी का बच्चा आता है और सहन में आके खेलना शुरू कर देता है और बच्चों के साथ जो है मिल जाता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब क्या होते हैं कि सामने से गुजरते हैं और जब बच्चा सामने आता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ इश्क इस तरीके का बढ़ जाता है कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं, वह बच्चा जो है यहूदियों का बच्चा मेरे आका की जूतियां लेके जो है वो अपने सीने से लगा के खड़ा हो जाता है। सुभान अल्लाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हादरी, हादरी, नारा तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब वो बच्चा जो है खड़ा हो जाता है और जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाते हैं, जब मस्जिद से बाहर निकलते हैं, सुभान अल्लाह, और वो जूतियाँ जो है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव के नीचे रखता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कदमों की धूल है वो अपने सीने से मलता है। और यही बार जो है बात चलती रहती है। वक्त गुजरता जाता है, वक्त गुजरता जाता है, बहुत वक्त गुजरता गया। एक दिन आ जाता है, सुभान अल्लाह, कि यहूदियों का वो बच्चा बीमार हो जाता है, बीमार हो जाता है। काफ़ी मुद्दत गुजर जाती है, 2-3 दिन का अरसा गुजरता है। वो बच्चा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नहीं आता है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरा दीवाना किधर है? सुभान अल्लाह, यानी मेरा दीवाना किधर है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा के बच्चों ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिजा का भी हो में हमारे माँ बाप के कदमों पर गिरवान, या आका वो बीमार है, वो परेशान है, बीमारी के हालत में है या रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, कहा मेरे और आपके आका प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज अगर वो बच्चा बीमार है तो वो मेरा महबूब मुझे मिलने आया करता था। आज मोहम्मद मुस्तफ़ा उनकी चौखट में जाके उसकी मुलाकात के लिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो क्या होता है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मस्जिद नबवी में जाते हैं, नमाज अदा कर रहे हैं। उधर जो है वो यहूदी का बच्चा जो है वो उसकी हालत इतनी ख़राब है कि अजान कोने का वक्त नज़दीक है। अपने अब्बा जान से कहता है कि अब्बा जान पूछता है, यहूदी पूछता है बेटे से कि बेटा कोई बात है तो बताओ, अगर आप दुनिया से जा रहे हो, आपकी कोई तमन्ना हो तो बता दो। कहा कोई तमन्ना नहीं है, पर कि एक तमन्ना ज़रूर है कि मैं जो है एक यहूदी कहता है क्या तमन्ना है? कहा तमन्ना ये है कि मैं जो है मदनी के हबीब से मिलना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। मुसलमानों के हबीब से जो है हम नहीं मलाएंगे। अगर किसी तबीब की ज़रूरत हो तो मला देते, लेकिन हबीब की ज़रूरत है, यहाँ नहीं मलाया जाएगा। कहा नहीं नहीं, मुझे जो है हबीब से मिलना है, आप जाओ उन्हें मला के लाओ। कहा वो मुसलमानों के आका हैं, हमारे घर पे नहीं आए थे, मैं तो यहूदियों का सरदार हूँ, हमारे यहाँ किस तरह आएंगे? सुभान अल्लाह। जब यहूदी नहीं मानता है तो वो बाप जो है नहीं मान रहा है। बेटे ने कहा जाओ अब्बा जान जाओ, वो आ जाएंगे। माँ ने कहा कि एक बार जाके तो देखो मोहम्मद अरबी के दर पे, हो सकता है वो आ जाए। सुभान अल्लाह। तो उस वक़्त क्या होता है कि उस वक़्त ये होता है कि जब ये चीज़ होती है, अब यहूदी घर से निकलता ही 10 कदम दूर नहीं चलता और उधर भाई यहूदी का बच्चा कह रहा है कि अम्मी जान दरवाजे खोल दो, मुझे खुशबू आ रही है कि मदीने से महबूब मुस्तफ़ा आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। माँ ने कहा बेटा शायद बेहोशी के आलम में है, बेटा शायद जो है इस वक्त किसी जो है दुखी तंगी की हालत में है, इस वजह से कह रहा है। कहा नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, बल्कि मोहम्मद मुस्तफ़ा मदीने से आ रहे हैं, मैं आंखों से देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह।
کیا ہوتا ہے کہ اتنی دیر میں کیا ہوتا ہے دروازے کھل جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جو ہے مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ اس کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ مسجد نبوی سے نکل کے سیدھے ہی جو ہے اس کے گھر کی طرف آ جاتے ہیں اور جب پہنچتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے پہنچتے ہیں، بچے کی آنکھیں بند تھیں، بچے نے آنکھیں کھولی، دیدار کے لیے آنکھیں کھولتا ہے اور وہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچے کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں، بچے کو پکڑ کے اپنی گود میں لیتے ہیں اور بچہ کہتا ہے، بچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ اے محبوب میں دل لگائی سی توڑ نہ بان واسطے، لیکن اے محبوب میں آدھے راستے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، سبحان اللہ، میں تو چھوڑ کے جا رہا ہوں یا رسول اللہ، لیکن آپ نے ہی چھوڑنا، مجھے قیامت کے دن بھی اپنے ساتھ ہی رکھنا، سبحان اللہ۔ جب ادھر سے یہودی واپس آتا ہے، واپس آ کے دیکھتا ہے کہ دیوانگی کا یہ عالم ہے اور وہ بچہ جو ہے نظریں اٹھا کے باپ کی طرف دیکھتا ہے اور جو ہے ماں کی طرف دیکھتا ہے، سبحان اللہ۔ جب ماں اور باپ کی طرف دیکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، جب ماں اور باپ کی طرف دیکھتا ہے اور باپ کہتا ہے، بیٹا اگر اتنا عاشق ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، بیٹا میری اجازت ہے کہ میں کہتا ہوں کہ کلمہ پڑھ کے دنیا سے چلا جا اور محمد مصطفیٰ کا ہو جا، میں دنیا والوں کو سنبھال لوں گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب بیٹا ماں کی طرف کہتا ہے، دیکھتا ہے اور ماں کہتی ہے، بیٹا میری بھی اجازت ہے، محمد مصطفیٰ کا ہو جا، جاتے ہوئے ہم جو ہے تجھے محمد کے گود میں ڈال رہے ہیں، سبحان اللہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیٹے کو کلمہ شہادت پڑھایا اور بیٹے کی جو ہے جان دنیا سے چلی جاتی ہے، وہ یہودی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے مسلمان ہو کے، سبحان اللہ۔ جب فوت ہو جاتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلنے لگتے ہیں اور یہودی فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ اب یہ بچہ تمہارا ہو گیا، اسے ساتھ لے کے جاؤ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت صدیق سے فرمایا کہ اے صدیق جو ہے بچے کو اپنی گود میں اٹھا لو اور لے کے چلو، اور حضرت صدیق جب بچے کو اٹھا کے چلتے ہیں، سبحان اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جو ہے جنازے کے لیے لے کے جاتے ہیں اور بچے کو جنازہ پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، اور بچے کو جب جنازہ پڑھا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پنجو کے بل کھڑے تھے، سبحان اللہ، جب پنجو کے بل کھڑے تھے اور فرمایا جب پنجو کے بل چل رہے تھے، جب قبر میں اتارا اور سردی کا عالم تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم کے اوپر، داڑھی کے اوپر سے، داڑھی مبارک کے اوپر سے ایسے پسینہ ٹپک رہا تھا جیسے بارش ہو رہی ہو، اور قبر کے بیچ میں پسینہ ٹپک رہا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس آئے اور گھر کے اندر پہنچے، اور گھر کے اندر پہنچتے ہیں صحابہ کی محفل لگی ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، فضا کو ابی امی، اے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ کے قدموں پہ قربان، یا رسول اللہ کیا ماجرا تھا، کیوں آپ جو ہے جب آپ پنجوں کے بال چل رہے تھے، اس کا کیا ماجرا ہے، یہ ہمارے لیے بھی سنت ہے، کیا ہم بھی اسی طرح جنازے میں چلیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا اتنا عاشق تھا کہ اللہ رب العزت نے کیا کیا تھا کہ اتنے فرشتے اس کے نماز جنازہ میں بھیجے تھے کہ قدم رکھنے کی جگہ ہی نہیں تھی، سبحان اللہ۔ کہا یا رسول اللہ اگر اتنے فرشتے تھے جگہ نہیں تھی، اور قبر میں جب لحد میں اتار رہے تھے، آپ جب جنازہ اتار رہے تھے تو کیا ماجرا تھا، اس وقت اتنا پسینہ آنے کی وجہ کیا تھی؟ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سننا چاہتے ہو تو سنو، جنت کی حوریں جو ہے اس کے دیدار کے لیے عاشق محمد مصطفیٰ کے لیے آئی تھی، اور وہ دیدار کرنے کے لیے سامنے اس جنازے کے آ رہی تھی، مجھے ان کی چمک سے جو ہے پسینہ آ رہا تھا، سبحان اللہ۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک بوند جو ہے وہ جو ہے قطرہ قبر میں گرنے سے جہنم کی آگ کو بھی بجھا دے گا، سبحان اللہ۔ اسی مقام پر جو ہے کون حضرت محمد بخش فرماتے ہیں
تے لگدی نالو ٹوٹ دی چنگی بے قدراں دی یاری او لگدی نالو ٹوٹ دی چنگی بے قدراں دی یاری پلا ہویا لڑ نیڑے چھٹیا کدے گزری نہ عمر ساری سبحان اللہ تے رات پوے تے بے دردانوں نیند پیاری آوے رات پوے تے بے دردانوں نیند پیاری آوے درد مندانوں یاد سجن دی ستیان جگاوے درد مندانوں یاد سجن دی ستیان جگاوے بس کر میاں محمد بخشا موڑ کلم دا گوڑا بس کر میاں محمد بخشا موڑ کلم دا گوڑا ساری عمر دکھ نہیں مکدے ور کریں گیا تھوڑا الحمدللہ رب العالمین اب ہم نماز